الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم شریف کی یہ روایت گزشتہ جمعہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائی گئی ہے. حضرت ابو رقیہ تمیم ابن اوس داری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. فرماتے ہیں کہ سرور کونین فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام. دوسری روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ پیغمبر نے اس بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. تو مجلس میں حاضر حضرات صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی؟ تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی، آپ کے ساتھ خیر خواہی. تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی. ان تینوں کا بیان گزشتہ جمعہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے. چوتھی چیز سرور کونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے ائمہ، اس کے مختلف پہلو ہیں. مسلمانوں کے بڑے حاکم مراد ہیں، حکام حکمران مراد ہیں. حضرات محدثین نے یہ لکھا کہ جس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہے وہاں کے حاکم کی باتوں کو سننا، ان کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. اس موجودہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا، اس کی باتوں کو نہ سننا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. جہاں اسلامی مملکت نہ ہو، اسلامی ملک نہ ہو، تو اب وہاں تفصیل یہ ہے کہ 2 پہلو نکلتے ہیں. ایک ہے
سماجی اور سیاسی، اور دوسری قسم دوسرا پہلو ہے قومی اور ملی۔ سماجی اور سیاسی، ملک کی دیکھ ریکھ، رعایا کی سہولیات کا انتظام، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اب اس میں جو ہمارا بڑا ہے اس کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں۔ اس عنوان پر اس وقت نہ کلام کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تقاضا ہے، اگرچہ شدید ہے لیکن ہم اس کو لپیٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں کہ آج یہ سماجی اور سیاسی خدمات کو قومیت کے ساتھ جوڑ کر، مذہب کے ساتھ جوڑ کر مختلف طور طریقوں کو لایا جا رہا ہے، اور ایک خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ جو حضرات اس سلسلے میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سماجی اور سیاسی تعلق کی باتیں کم و بیش جانتے ہیں، ان حضرات کو اس کا علم ہے کہ آج ہمارا ملک خاص طور پر اس عنوان سے کس رخ پر جا رہا ہے۔ اس لیے میں اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ وقت غفلت کا نہیں ہے۔ سماجی اور سیاسی میدان میں بھی ہر آدمی کو، ہر فرد بشر کو سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے، اور اپنا قدم اس میدان میں پھون کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج سماجی اور سیاسی میدان کو تجارت کا بازار بنا لیا گیا ہے، نوٹ کے بدلے میں انسانوں کی خریداری ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے لوگ اپنی جماعت بندی پیسوں کی بنیاد پر، مال کی لالچی پر، عہدے کی بنیاد پر اپنی جماعت کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، جس میں میرے اور آپ کے سارے جہاں کے آقا، سرور کونین، فخر موجودات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا کوئی سیاسی سماجی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا صرف کسی ایک پہلو کے لیے آقا نہیں ہے کہ بس نماز کے لیے وہ ہمارے پیغمبر ہیں، کہ بس وہ روزے، زکوٰۃ، حج، ان کے لیے وہ ہمارے نبی ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ نے پیغمبر کو ایسے ہی بنایا تھا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام تمام چیزوں کو، تمام پہلوؤں کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے تھے۔ وہ بہترین سیاسی قائد تھے، رہنما تھے، لیڈر تھے۔ آپ سے بڑا کوئی سیاسی قائد ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج مال کی بنیاد پر، ظاہری طاقت کی بنیاد پر کچھ عناصر نے اس میدان سیاست کو بڑا گندا کر دیا، بہت ہی اس کے اندر غلاظتوں کو بھر دیا، جس کی وجہ سے آج کوئی سمجھدار، کوئی ہمدرد اور کوئی خیر خواہی چاہنے والا اس میدان میں جانے سے اپنے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ورنہ تو
سیاسی اور سماجی خدمت قوم کی بہت بڑی خدمت ہے، اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت بڑے احکامات اس سے متعلق ہیں. بس جیسے مجھے معاف کیجئے گا ہم لوگوں کا خیال کہ بھئی تبلیغی جماعت چند لوگوں کا کام ہے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا کام چند لوگوں کا کام ہے، ایک ایک کام کو ہم نے جیسے تقسیم کر دیا، اسی طرح سیاسی اور سماجی خدمت کو بھی ہم نے ایک تقسیم کی شکل دے دی. اسے ہم نے ایک گروہ بنا دیا، ایک جماعت بنا دیا، الگ کر دیا. یعنی مطلب عام آدمی کا اس میں کوئی دخل نہیں. حالانکہ ایسا نہیں، جیسے دعوت و تبلیغ کا کام کسی ایک جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر فرد بشر کا کام ہے. جیسے قرآن کا سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ہر مومن کا کام ہے. اسی طرح سیاست اور سماجی خدمت یہ ہر فرد کا کام ہے. یہ سوشل سروس، اسی کو سماجی خدمت کہتے ہیں. آج ہم سے چھوٹ گیا، ہمارے ہاتھوں سے یہ خدمت کا میدان چھوڑ گیا. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میرے دوستو بزرگوں، افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری مسلمان کی برادری بس مخصوص چند طبقے چند افراد مل کر اس فریضے کو انجام دیتے ہیں اور باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا کام ہے نہیں. اندھوں کا، بوڑھوں کا، بہروں کا ہمارے یہاں کتنے اسکول ہیں؟ سروے کر کے دیکھ لیجیے. کیا یہ قوم کی سماجی خدمت نہیں ہے؟ یہ سیاست کا ایک عظیم شعبہ ہے. ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ کئی سوشل سروس کی جو عظیم ذمہ داری ہے ہم سے وہ ہو نہیں پا رہا ہے. بہرحال یہ سماجی اور سیاسی ایک جماعت، ایک طبقہ، اس کے جو بڑے ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، اس عنوان سے ہمیں ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اب دوسری بات، یہاں بیچ میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ چونکہ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، کب بارش ہوگی پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے جو مارکر لگا ہوا ہے مصلی میں صفوں میں پہلے اس کو پر کریں. جہاں مارک لگا ہوا ہے آتے ہوئے ساتھی سامنے ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی سے ان کی جگہ میں موقع مل سکے. اگر بیچ میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو ایک دوسرے آگے بڑھ کر پر کر لیں. ہم نے یہ نہیں کہا ہے، ہم نے کہا جہاں مارکر لگا ہے اس مارکر میں اگر کوئی خالی جگہ ہے تو وہاں تشریف رکھے، وہاں بیٹھے. ڈسٹینس کو تو فالو کرنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں. دوسرا پہلو ہے، میں اس پہلو کو مختصر کر رہا ہوں، ملی اور قومی قیادت. قوم کی اور ملت کی جو رہنمائی کرنے والے ہیں، رہبری کرنے والے ہیں، ان کی باتوں کو سننا. اب ملت کی، قوم کی رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو قوم و ملت کی قیادت کرنے والا سمجھتا ہے. کوئی اپنے آپ کو ڈیگریڈ ہونے نہیں دیتا ہے. ہر آدمی اپنے میدان میں سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں. بہرحال احکامات سے متعلق شریعت کے جو احکامات ہیں اس سے متعلق جو حضرات امت کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو تسلیم کریں.
میری اس باتوں کو دھیان سے سنیے گا. سیاست اور قوم و ملت کے اس فرق کو سمجھے بغیر ہم نے جوڑ دیا تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے. سیاست الگ عنوان ہے، اس کو ہم نے ایک پارٹ کر دیا. دوسرا ہے قوم اور ملت. اسلامی احکامات میں جو قوم ہماری رہنمائی اور رہبری کرتی ہے ہم اس بات کو تسلیم کریں، اسے اپنائیں، ان کے خلاف نہ جائیں. مثال کے طور پر بات سمجھ میں آنے کے لیے چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے، ایک نکاح، ایک مرد جب نکاح کے قابل ہو جائے، ایک عورت جب نکاح کے قابل ہو جائے تو اب دونوں طرف کے رشتہ دار، لڑکے کے ماں باپ، اس کے بھائی وغیرہ، لڑکی کے ماں باپ، اس کے بھائی وغیرہ تحقیقات کرتے ہیں کہ بھئی لڑکا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کاروبار کیا ہے، آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، اخلاق کیسے ہیں. جی یہ سب چھان بین کرتے ہیں. لڑکی کے بارے میں بھی اسی طریقے سے چھان بین کرتے ہیں، سب معلومات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپس میں مل بیٹھ کر، میری اس ترتیب کو دھیان میں رکھیے گا، آپس میں مل بیٹھ کر پہلے وعدہ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ انشاءاللہ فلاں تاریخ میں ہم کریں گے، جس کو ہم لوگ کچھ حضرات نسبت کا نام دیتے ہیں، کچھ حضرات منگنی کا نام دیتے ہیں، مختلف نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. یہ وعدہ کرنے کے بعد اب اس میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوتا ہے، باہر کا کوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرف کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں اور اس طرف لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں. ادھر ان کے بڑے ہوتے ہیں، ادھر ان کے بڑے ہوتے ہیں. دونوں بڑے حضرات بیٹھ کر اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو اوپر نیچے کی جو باتیں ہیں، ان سب کو وہاں طے کرتے ہیں اور ایک تاریخ مقرر کر کے اب دونوں طرف والے رجوع کرتے ہیں اپنے اپنے محلے کی مسجد کی طرف. لڑکے والے اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، لڑکی والے اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں سے ہماری بیٹی کا، فلاں سے ہمارے بیٹے کا نکاح طے ہوا ہے، ہم نے یہ تاریخ مقرر کی ہے، بس آپ کی طرف سے اجازت نامے کی ہمیں ضرورت ہے. اب ادھر سے بھی اجازت نامہ مل جاتا ہے، ادھر سے بھی اجازت نامہ ملتا ہے. اب دونوں طرف سے جو اجازت نامہ ملتا ہے تو اب جس مسجد میں ہمیں نکاح کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو وہاں ہم ان دونوں چٹھیوں کے ساتھ، اجازت ناموں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں. وہاں باقاعدہ پہلے سے ریکارڈ درج کیا جاتا ہے، تفصیلات لکھے جاتے ہیں. تو اب اس کے بعد ایک جو وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت میں پہنچ کر کسی امام کے ذریعے، مسجد کے امام یا کسی امام کے ذریعے سے، کسی قاضی کے ذریعے سے نکاح خوانی کی مجلس ہوتی ہے، ایجاب و قبول عمل میں آتا ہے. پھر دونوں خاندان کا میل ملاپ ہوتا ہے، خوشیوں سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے. یہ ایک پہلو ہو گیا. جب رشتہ جڑتا ہے تو لوگ اپنے اس رشتہ داری کے تعلق سے جو بات آگے بڑھاتے ہیں وہ پہلی فرصت میں مسجد کی طرف رخ کر کے آگے بڑھاتے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.